کشمیر کی آزادی کی خاطر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بھارتی جیلوں میں گزارنے والے حریت پسند رہنما یاسین ملک کے خلاف اب یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں۔ تاہم یہ پروپیگنڈا کرنے والے بھول گئے کہ بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی تحریری طور پر بھارتی حکومت سے یاسین ملک کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ الجزیرہ میں شائع ایک رپورٹ میں معروف کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو بھارتی ایجنٹ قرار دیا گیا ہے۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشان ملک کا کہنا ہے کہ میں اپنے شوہر یاسین ملک کو ہندوستان کا اثاثہ قرار دینے کی سخت مذمت کرتی ہوں، کیونکہ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ان کی زندگی بھر کی قربانیوں کے ساتھ سخت ترین ناانصافی ہے۔ الجزیرہ میں شائع رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی عدالت میں یاسین ملک نے بیان حلفی جمع کرایا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے متعدد ہندوستانی وزرائے اعظم اور انٹیلیجنس ایجنٹوں کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے امن کے لیے پاکستانی مسلح گروہوں کے ساتھ ملاقاتوں میں سہولت فراہم کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یاسین ملک در حقیقت ہندوستانی انٹیلیجنس کا اثاثہ تھے۔ یاد رہے کہ 2019 میں پلوامہ میں بھارتی فوج کے ایک قافلے پر خودکش حملے میں 40 افراد کے مرنے کے بعد سے یاسین ملک جیل میں ہیں اور ان کی جماعت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ دوران قید اپنے خلاف چلنے والے ٹرائل کے دوران یاسین ملک نے ایک حلف نامہ جمع کروایا تھا جس میں انہوں نے پاک بھارت بیک چینل ڈپلومیسی کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے تھے۔ الجزیرہ نے اسی کو بنیاد بنا کر یاسین ملک کو بھارتی ایجنٹ قرار دے دیا ہے۔ اپنے حلف نامے میں یاسین ملک نے بتایا تھا کہ وہ سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ سمیت کئی رہنماؤں سے ملے اور بیک چینل ڈپلومیسی میں مصروف رہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان ملاقاتوں کو پاکستان اور بھارت دونوں کی حمایت حاصل تھی اور عالمی برادری نے تنازعات کے حل کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشان ملک کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر خون خرابے کو روکنے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل تمام فریقین تک پہنچتے رہے، جسے عالمی ثالث طویل عرصے سے ان کی قیادت کے نشان کے طور پر تسلیم کرتے رہے۔ مشان ملک نے کہا کہ یاسین ملک بھارت کا نہیں بلکہ امن کا اثاثہ ہیں جو پچھلے 6 برس سے بھارتی جیل میں قید ہیں، جہاں انہیں جان سے مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ظلم کی حد یہ ہے کہ یاسین ملک کو اپنی بیوی اور بیٹی سے بات کرنے یا ملنے کی بھی اجازت نہیں۔ خیال رہے کہ انڈیا کی جانب سے کالعدم اور علیحدگی پسند قرار دی گئی جماعت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کو گزشتہ برس انڈین عدالت نے انڈیا مخالف مسلح گروہوں کی فنڈنگ میں ملوث قرار دے کر عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ تاہم اس کیس کی تفتیش کرنے والی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے دلی کی عدالت میں یاسین ملک کو سزائے موت دینے کی اپیل دائر کر دی ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر یاسین ملک واقعی بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا اثاثہ ہوتے تو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی انہیں پھانسی دلوانے کی درخواست دائر کرتی۔ عدالت میں جمع کرائی گئی اپنی مختصر اپیل میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے موقف اختیار کیا ہے کہ انڈیا مخالف مسلح گروہوں کی فنڈنگ کے کیس میں یاسین ملک کو سنائی گئی سزا یعنی 2 بار عمر قید ناکافی ہے، جسے بڑھا کر سزائے موت میں تبدیل کیا جائے۔ عدالت نے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی اس درخواست پر یاسین ملک کو 1 ماہ کے اندر رد عمل دینے کی ہدایت کی ہے۔ یاد رہے کہ یاسین ملک پر الزام ہے کہ انہوں نے 1990 میں انڈین فضائیہ کے اہلکاروں پر تب فائرنگ کی تھی جب وہ سری نگر میں بس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس واقعے میں 4 اہلکار ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ حملے کی تفتیش انڈین نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کی تھی۔ حکومت کو پیش کردہ رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا کہ 25 جنوری 1990 کو موٹر سائیکل پر سوار جن 3 افراد نے انڈین ایئر فورس اہلکاروں پر فائرنگ کی تھی، ان میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے یاسین ملک، جاوید میر اور مشتاق لون شامل تھے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔